بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان میں دو خاصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ میڈیا فرینڈلی ہیں، اور سب سے زیادہ جو میڈیا انٹریکشن ہے اگر کسی کا ہے اس حکومت میں تو وہ شیخ رشید صاحب کا ہے۔ کوئی خبر ہو نہ ہو، انہوں نے پریس کانفرنس ہفتے میں 1-2 دفعہ کرنی ہوتی ہے۔ آج وہ لاہور میں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، حسب معمول اور حسب عادت۔ ML1 کا منصوبہ جو کبھی وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ نوکریاں ہوں گی، کبھی 2 لاکھ کہتے ہیں، آج انہوں نے اسی پہ بات کی۔ ایک سوال کے جواب میں آج انہوں نے کہا کہ جی کہ جو آصف علی زرداری کا خاندان ہے اور نواز شریف کا خاندان ہے، ان کی پاکستان کی سیاست کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کی دوسری خاصیت یہ ہے، پہلی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ میڈیا انٹریکشن ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت میڈیا فرینڈلی ہیں۔ دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو اپنی اصل پارٹی کا کھل کر کہہ دیتے ہیں کہ میری اصل، ایون وہ ہوتا تک یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ GHQ جو ہے وہ میرے حلقہ انتخاب میں آتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کھل کے بات کر دیتے ہیں کہ میری اور شہباز شریف کی پارٹی سیم ہے، ہم دونوں ایک پارٹی کے ہیں، اور شہباز شریف کبھی بھی کھل کے اس طرح نہیں کھیلے گا جس طرح مریم نواز چاہتی ہیں یا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں۔ تو یہ دو خاصیتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کوئی بات کرتے ہیں مستقبل کے حوالے سے، تو اس کا دوسرا مطلب آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ جو بول رہے ہیں یہ کسی اور کا ارادہ ہے۔ اور کا ارادہ، کس کا ارادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ رشید صاحب خود کہتے ہیں میں کس پارٹی کا آدمی ہوں۔ تو آج جو انہوں نے بات کی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی نواز شریف خاندان اور آصف علی زرداری کا خاندان، تو ہم نے ذرا تھوڑا سا اس پہ جائزہ لینا ہے کہ یہ کیا ان کا جو خیال ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان کا ذاتی خیال تو کم ہی ہوگا، یہ انہوں نے کہیں سے کوئی بات سمیل کی ہوگی کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے اب ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ یہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، بلکہ یہ 2 خاندانوں کے حوالے سے تو پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لانا اور اپنی جو ناپسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے لے کے جانا۔ یہ ایوب خان سے بھی کام شروع ہوا، بلکہ ایوب خان سے پہلے یہ جناب لیاقت علی خان صاحب نے بھی یہ والا کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو مد مقابل لوگ تھے، ان کے جو اپوننٹس تھے، ان کو قانون سازی کے ذریعے سیاست سے اپسلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایوب خان صاحب آئے، انہوں نے ایبڈو لگا دیا۔ مطلب یہی تھا کہ جو ان کی پسند کے لوگ نہیں ہیں وہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ کام جو کیا یہ ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ ضیاء الحق صاحب نے اس طرح سے کیا کہ کرنل رفیع الدین ایک فوجی افسر تھے، جب پنڈی جیل میں بھٹو جو قید تھے تو ضیاء الحق کے دور میں، تو کرنل رفیع الدین جو تھے وہ ان کے نگران تھے، سیکیورٹی کے انچارج تھے، اس جیل کی سیکیورٹی کرنل رفیع الدین کے پاس تھی۔ تو کرنل رفیع الدین نے جب بھٹو کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تو ان کا خیال تھا کہ کتاب لکھنی چاہیے اس کے اوپر، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے ایک ملاقات کی۔ غالباً وہ لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے بھٹو کے آخری ایام، اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عید کا کوئی دن تھا تو بھٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد تو میں جب ملنے گیا ضیاء الحق صاحب سے تو میں نے ان سے کہا کہ جی کہ میرے اہل خانہ اور میرے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ مجھے بھٹو والا جو ڈیل کی تھی میں نے سچویشن، مجھے اس پہ کتاب لکھنی چاہیے۔ تو ضیاء الحق صاحب شدید ناراض ہوئے اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کو تو دنیا بھول گئی ہے، پاکستان کے لوگ بھول گئے ہیں، کرنل صاحب آپ کیوں نہیں بھول رہے؟ پھر کرنل صاحب جو ہیں وہ کرنل کے ہی عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، لیکن وقت نے دیکھا کہ جس بھٹو کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور خاموشی کے ساتھ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ان کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش بھجوا دی گئی تھی، چند لوگ تھے نماز جنازہ جنہوں نے پڑھی، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کا جو ضیاء الحق کا خیال تھا کہ بھٹو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، تو بھٹو کے نام پہ ابھی تک ووٹ پڑ رہے ہیں۔ یعنی جو آخری ان کی حکومت تھی وہ یعنی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد
پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی سندھ میں، آج بھی ان کی حکومت چل رہی ہے. یہ ایک معاملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب ایک انٹرویو میں انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا تھا، میں تکبر کا لفظ نہیں یوز کروں گا، کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور بے نظیر جو ہیں وہ پاکستان میں، وہ اب پاکستان نہیں آ سکتے، ان کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر وقت نے دیکھا کہ اسی نواز شریف کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کیے، یعنی سعودی عرب کے ذریعے میں جو واپسی کے معاملات تھے. اور پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو آئے تھے وہ تو احتساب کرنے آئے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کو NRO دے کے وہ گھر کو چلے گئے. اور اس کے بعد یہ آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ بھی سیاست میں ہے، نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے، بے نظیر بھٹو کی خود تو نہیں رہی لیکن ان کی پارٹی پھر برسر اقتدار آ گئی، اس کے بعد نواز شریف بھی وزیر اعظم بن گئے. لیکن پرویز مشرف نے جو یہ کانفیڈنس شو کیا تھا وہ یہ اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن تھی، اور لاجیکل ریزن یہ تھی کہ انہوں نے نون لیگ کو ختم کرنے کے لیے کاف لیگ بنوائی نیب کے ذریعے. جنرل حسین مہندی کا بڑا رول تھا اس میں، اور بھی بہت سے لوگوں کا رول تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھوڑ پھوڑ کی، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ ایک جماعت بنی. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان نہیں آ سکتے اب. نواز شریف صاحب تو اپنی مرضی سے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی سنا جاتا ہے کہ ڈیل کر کے گئے ہیں، پھر سے ان کو ڈیل کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں. بہرحال لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کو ووٹ پڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی سندھ میں ابھی بھی حکومت ہے، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں آگے چل کے. لیکن جو شیخ رشید صاحب یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ان کا فیوچر نہیں ہے آصف علی زرداری کے خاندان کا اور نواز شریف کے خاندان کا، وہ بات ہوا میں نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں، یا کہہ لیں کہ وہ جنہوں نے بھی، جو ان کا خیال ہے کہ جن لوگوں کا یہ فیصلہ ہے، یا ان کے خیال میں ان کو یہ پولیٹیکلی نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک بات یہ اس صورت میں لگتی ہے ہمیں کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ ڈیلیور کر پاتے. عمران خان ظاہر ہے کہ ایک ہی شکل دیکھ کے 3 باری ایک باری وزیر اعظم بن گیا، مطلب نواز شریف لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور جو PTI کو ووٹ پڑے ہیں بیسیکلی وہ ان دونوں پارٹیوں سے لوگ تنگ آ گئے تھے ایک طرح سے. تو ان کو، میں یہ اس فنامنے میں نہیں جاتا کہ جی کہ ان کو ووٹ پڑوائے گئے ہیں یا ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن عمران خان صاحب تبدیلی کا استعارہ بن کے آئے تھے، وہ پاکستان کو بدلنے کے لیے آئے تھے. اگر وہ اپنا جو 100 دن والا ایجنڈا ہے اس میں سے 20% بھی ایجنڈا پورا کر دیتے تو شیخ رشید کی یہ بات دل کو لگتی تھی کہ یہ آئندہ ان دونوں پارٹیوں کا کوئی فیوچر نہ ہوتا، ممکن ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سال گزرنے کے بعد آج، یعنی کل انہوں نے لاہور میں کہا کہ میں نے اب کشتیاں جلا دی ہیں. اب بھائی یہ اب کشتیاں جلانے کا کیا مطلب ہے؟ حکومت جو ہے، یعنی اب میں تو اس کو آنیسٹلی سمجھتا ہوں، کوئی سازش نہیں سمجھتا جو شیخ رشید بات کر رہے ہیں. وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ لاجیکلی تو بات یہی سمجھ آتی کہ اگر عمران خان کی حکومت اتنا اچھا ڈیلیور کر جائے تو پھر لوگ ووٹ نہیں دیں گے نہ نواز شریف کو، نہ آصف علی زرداری کو، یعنی پیپلز پارٹی کو. لیکن اب عمران خان جب ان کی اپنی حکومت جو ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا راستہ کس طرح روکا جا سکتا ہے اتنی پور پرفارمنس کے بعد. تو گزارش یہ ہے شیخ رشید صاحب سے کہ ان کے جو بزرگان ہیں، جن میں پرویز مشرف صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب ہیں، یہ وہ کام نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ فیصلہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس پارٹی کو زندہ رکھنا ہے اور کس پارٹی سے منہ موڑ لینا ہے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈیلیور کریں، آپ کی حکومت ڈیلیور کرے اور لوگوں کو آپ اتنی اچھی حکومت کر کے دکھائیں کہ لوگ نواز شریف کو بھی بھول جائیں اور آصف علی زرداری اور اس کی آل اولاد کو بھی بھول جائیں. لیکن یہ کہ آپ کوئی سازش کر کے یا کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے یہ کام اگر کر سکتے ہوتے
تو پھر یہ کام آپ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کر کے گئے تھے، آپ سے زیادہ بہتر پولیٹیکل انجینئرنگ جو تھی وہ پرویز مشرف کر کے گئے تھے، لیکن اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا فائدہ تھوڑے وقت کے لیے ہوا. لوگوں کے دل بدلنے کے لیے بیسیکلی کچھ کام کرنا پڑتا ہے، ادروائز یہ سازشیں جو ہوتی ہیں کہ کسی کا راستہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے روک لیں، کوئی پیٹریاٹ بنا کے روک لیں، کافلک بنا کے روک لیں، یا IJI بنا کے روک لیں. اس طرح پاکستان میں تو آج تک ہو نہیں سکا. سیاستیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا رزلٹ وہ نہیں نکلتا. جو سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رزلٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب اگر آپ چاہتے ہیں دل سے کہ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو بھی بھول جائیں اور آصف علی زرداری کی آل اولاد کو بھی بھول جائیں، تو پھر عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں. 2 سال بعد لوگوں کو نہ سنائیں کہ میں نے اب کشتیاں جلا دی ہیں. بہت بہت شکریہ.